تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھینچ کے رکھیں اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں. دنیا کی لائن سے تو اطمینان ہونا چاہیے. سارا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کے وعدوں سے. ارے بھائی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہیں، اللہ کریں گے، تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ سب اللہ کے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے، تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے، آ جائے گی تمہارے پاس. اتنے اطمینان اللہ دنیا کی لائن سے دلوا رہے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کام کچھ اور ہے ہمارا، یہ نہیں ہے کام. لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بے اطمینانی کہ کل میں کھاؤں گا کہاں سے. ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اور کل کے کھانے کی فکر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی بتاؤ، ہے نا سب کو؟ پیٹ تو بھرا ہوا ہے، ابھی کل کے کھانے کی فکر ہے کہ کل بھی تو بھوک لگ سکتی ہے، تو کل موت بھی تو آ سکتی ہے. کل موت آ سکتی ہے نا. اگر فرض کرو آج عشاء کی نماز سے پہلے میں مر جاؤں تو اللہ مجھ سے آنے والی عشاء کا سوال کرے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا. تو میں اللہ سے کل کے کھانے کی کیوں وہ کرتا ہوں بھائی؟ اگر اس نے زندہ رکھنا ہے، اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھوانی ہے، اگر اس نے کل مجھ سے فجر پڑھوانی ہے. دیکھو کس کا بچہ ہے بھائی. یہ آپ لوگ بچوں کو ایسے خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ گھر میں بھی ایسے چھوڑے رکھتے ہیں. آئیں بھائی، اس طرح نہیں کریں بھائی. اس کو بالکل مذاق کا ماحول نہ بنائیں یہاں پر پلیز. ذرا سیریسنس مجھے آپ لوگوں کی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بچے گھومتے پھرتے میں بند کر دوں گا بات کرنا اسی لمحے. تو جب کل کی موت، کل کے کھانے، پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں. یہ کہہ رہا ہوں جب ہمیں کل کے کھانے کی اتنی فکر ہے، ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اگر اس نے زندہ رکھا تو کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے، میں کھلاؤں گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کل اس کو اس کا رزق کہاں سے ملے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ کوئی نفس جانتا ہے کل اس کو موت کیسے آئے گی، کوئی نہیں جانتا. یہ تو دنیا کا ایک نظام چلانا ہے تو کہا چلو جاؤ بھائی اپنا رزق تلاش کرو. یبتغون من فضل اللہ، جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کما نہیں سکتے تم، تلاش کرو. اگر مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اگر مجھے بتائیں، اگر اللہ زمین سے گیہوں کو بند کر دے تو ہم کہیں سے گیہوں کھا سکتے ہیں؟ کما کے لا سکتے ہیں کہیں سے گیہوں؟ یہ تو 10,000 سال سے اللہ نسل چلا رہے ہیں گیہوں کی، تو ہم گیہوں کھا رہے ہیں. مرغی کی نسل بند کر دے اللہ تو کہیں مرغی کو کما کے لا سکتے ہیں ہم کہیں سے؟ یہ تو 10,000 سال سے مرغی کی نسل، بکری کی نسل، یہ پھل فروٹ، یہ سارا دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. اور پتہ ہے آپ کو ایک آخری بات غور سے سننا، یہ جب تک زندہ ہو نا تو ان کاغذ کے چند ٹکڑوں سے کام بنتے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی بنتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں تمہاری نوکریوں سے، مجھے میرے تجارت سے. یہ صرف یہ مختلف پیالے ہیں جن میں اللہ رزق ڈالتا ہے. اللہ کی قسم جیسی موت آئے گی، جیسی حالت نظر آئے گی، ایک دم نظر آ جائے گا. اوہو، جیسے فرعون نے کہا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہے یہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا سرکش تھا. اس کو نظر آ گیا تو مجھے تمہیں نہیں نظر آئے گا. ہم تو پہلے ہی کلمہ پڑے ہوئے ہیں بفضلہ تعالی. اس کو بھی نظر آ گیا کہ اے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، آمنت برب موسیٰ و ہارون. لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نہیں اب نہیں، یہ تو یؤمنون بالغیب تھا، یہ تو غیب پر ایمان لانا تھا. تھوڑے سے 60-70 سال کے لیے پردہ آنکھوں پر، بس اس کے بعد ایک دم نظر آ جائے گا اوئے ہوئے ہوئے یہ تو واقعی اللہ کرتے تھے. اب کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یا اللہ میں نے سن لیا، مجھے سمجھ آ گئی، یا اللہ پلیز ایک چانس اور دے دے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تم کہو گے اس طرح اگر ابھی نہ مانا تو پھر ہے جی چانس، پھر چانس نہیں. تو اس تھوڑی سی دیر کی زندگی کو ہم نے اللہ کے حکموں پر لانا ہے. اللہ آپ کی ایسی زندگی بنائے گا. اوہو، تھوڑی سی بات کرنے کو آپ سے دل کرتا ہے، نعت بھی سناؤں گا. اللہ آپ کی ایسی زندگی بنائے گا، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار خود بنائے گا. اللہ آپ نہیں بنا سکتے. یہ یاد رکھنا میرے پیارو، یہ یاد رکھنا میری بہنوں.
मत रो, बेटी बात नहीं मानती। हाँ जी, वो एक उधर हमारी जमात का साथी उधर इंग्लैंड के अंदर एक खातून मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ ताड़ के घुस आई अपनी लड़की को लेकर इंग्लैंड में। वो बेचारा बैठा हुआ तो उसकी नज़र पड़ी तो घबरा गया, वो बिल्कुल स्लीवलेस पता नहीं क्या पहन के आ गई, वो भी वो शेर तो बेटी सवा शेर। और आकर कहती हैं जी मौलाना साहब मेरी बेटी को समझाया या मेरे से बदतमीजी करती है, बात नहीं मानती। पता नहीं क्या उसका भी ऐसे को मजाक का मूड, उसने देखे बगैर कहा कि बहन जी बात ही है ये जो आपका वाला पैकेज है ना, इसमें बेटी नहीं मानती मबी माँ की बात वो दूसरा पैकेज है जिसमें मानती है ये अपना पैकेज चेंज कराएं और तो मेरी बहनों अपने पैकेज बदल दो खुदा के वास्ते, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। हाँ ओह यकीन करो, हम अल्लाह की नहीं मानते, हमारी औलाद हमारी नहीं मानती। हम अल्लाह की नहीं मानते, हमारी औलाद हमारी नहीं मानती है। जावेद भाई 7 महीने का सफ़र हो रहा हमारा और मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने कहा, मेरा अमीर आया मेरे पास, जमशेद सुल्तान हॉकी प्लेयर थे ओलंपियन, और मेरे पास आए, आके मुझे कहने लगे ओए यार कितना जल्दी वक्त गुजरा है, आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, अल्लाह जानता है। मुझे आकर कहने लगे, मैंने कहा अमीर साहब मैं नहीं जा सकता, 7 महीने मेरी बच्चे छोटे हैं, मैंने उनकी परवरिश का। कहने लगे नहीं बोल इस तरह जुनेद, मत बोल, तू अल्लाह के बंदों पर रहम खा कि इस वक्त किसी और के बच्चे भी मुंतज़िर हैं कि तू उन तक अल्लाह की बात पहुँचाए। तू ये नियत करके निकल कि मैं जाऊँगा, मैं लोगों के बच्चों तक अल्लाह की बात पहुँचाऊँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा, वो तौबा करेंगे, अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगियों को बदलेगा। तू ये नियत करके चल, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ अल्लाह बराह रास्त तेरी औलाद की तरबियत करेगा। मैंने कहा वाकई अमीर साहब? वाकई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह के बंदों पर रहम खा, क्योंकि आजकल लोग अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं खाते, अपनी इतनी पड़ी हुई है, मेरा ये मेरा वो। अरे साहबा ने अपनी जिंदगी को बिगाड़ा तो हमारी जिंदगियां बन गई। साहबा ने अपनी जिंदगी को बिगाड़ा, हमारी जिंदगियां बन गई। जब लोग अपनी जिंदगी को बनाने में लग जाएंगे तो औरों की जिंदगी को बिगाड़ देंगे, सत्यानाश मार देंगे। जब कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय ये लोग क्या किसी की मांगे पूरी करेंगे? लोग मांगे किसी की पूरी कर सकते हैं? ये सारा निजाम तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। हम तो देने वालों में से हैं। हम किन में से हैं जी? देने वालों में से। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, तेरे पास हो तब भी खर्च कर, तेरे पास ना हो तू फिर भी खर्च कर, फिर भी तू खर्च कर। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, जब हुक्म है कर तो फिर कर, नहीं भी है तब भी कर। हमारा तो मिजाज ये है, हम तो देने वालों में से हैं। अल्लाह आपका बैठना कबूल करे। ये एक दुआ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की लिखी हुई, मुझे इसको पढ़ने में बहुत सुरूर मिलता है। हज़रत फरमाते हैं मुल्तज़म, इसका नाम है मुल्तज़म पर, मुल्तज़म पर, और ये आपके सामने पढ़ता हूँ। इरशाद है, आपने फरमाया जब तुम लोग गुनाह करते हो मुझे शदीद तकलीफ होती है। तो हज़रत आपको क्यों होती है? आपको तो पता भी नहीं चलता। कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे नबी का इरशाद है, मुसलमान जिस्म की मानिंद हैं, इनके जिस हिस्से को हल्की सी तकलीफ होगी पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। तो ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है। और अगर मैं इस काम को, इस जिम्मेदारी का मैं एहसास करके चलूंगा, मेरे रब का वादा है इन तंसुरुल्लाह, तू मेरा काम कर, मेरा मददगार बन जा, यंसुर, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, तेरे से हर मुश्किल। लोगों को बशारते दें, वमन यत्तक़िल्लाह, मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे हो जाओ, मुझसे डरो। वमन यत्तक़िल्लाह, जो मुझसे डरता है, यजअल लहु मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं उसको हर मुश्किल से निकालता हूँ।
ہے نا مشکلات ابھی گھروں کے اندر، کچھ پریشانیاں ہیں نا، یقین کرو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، محنت کا صرف رخ سیدھا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کی ایک بھی حاجت کا تعلق دنیا کے کسی بھی سبب سے نہیں ہے، دنیا کی ایک چیز سے بھی آپ کی کسی مشکل کا تعلق نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تجھ پر جو حال آیا ہوا ہے نا میرے عمر سے آیا، اور کیوں آیا ہوا ہے؟ لعلہم یرجعون، اس لیے آیا ہوا ہے کہ تم میری طرف رخ کر لے، میرا ہو جائے، اپنی ہر ضرورت مجھے بتا۔ اب دیکھو میاں بیوی کے رشتے کو دیکھو، بیوی میاں کے پاس کچھ نہ ہو لیکن بیوی اگر اپنی ایک حاجت کا ذکر کسی سے کر دے، یہ برداشت ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جب میری شادی ہو گئی میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، 595 روپے میری تنخواہ تھی کیونکہ میں فوج میں تھا اس وقت، اور میری شادی ہو گئی، اور میری بیوی کی ماں چھپ چھپ کے اس کو پیچھے سے پیسے دیتی تھی، میرا اور میری بیوی کا شدید جھگڑا ہوتا تھا اس کے اوپر، خبردار اگر اپنی ماں سے 1 روپیہ بھی لیا، یہی بس اسی میں کرتا، میں آج بھی سوچتا ہوں، وہ مجھے نہیں برداشت تھی وہ اس وقت، تو میں سوچتا ہوں کہ جس رب نے اپنے ہاتھ سے ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں میں آپ کو زندہ رکھا، کھلایا پلایا، روح پھونکی، پھر دنیا میں آنے کا انتظام کیا، آپ سوچئے نا جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کی ماں آپ کی کفالت کر رہی ہے، باپ آپ کی کفالت کر رہے ہیں، نہ آپ نے ان کا کوئی شکریہ کیا، اس پر کیا کوئی شکریہ جی بڑی مہربانی جی آپ میرا خیال کر رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، میرے پوتڑے بدل رہی ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، نہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔